حضرت علی المرتضیٰ نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا. اس وجہ سے آپ کو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہا جاتا ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی. اللہ نے آپ کے چہرے کو بتوں کے سامنے جھکنے سے بچائے رکھا. یہ مطلب ہے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. اور ویسے تو یہ شہادت حضرت ابوبکر صدیق اکبر کو بھی حاصل ہے کہ آپ نے بھی اسلام سے پہلے بھی بتوں کے آگے جھکنے سے اجتناب ہی کیا ہے، بچے رہے. بلکہ اس معاملے میں تو اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں علی المرتضیٰ کے قول نقل کیا ہے کہ ابوبکر صدیق وہ اپنے اسلام کا اعلان کرتے رہے جبکہ ہم نے ابتدا میں اپنے اسلام کو چھپا کے رکھا. مکے کے ماحول کی وجہ سے چھپ کے نماز پڑھتے رہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق اکبر اعلانیہ نماز پڑھتے تھے. لیکن اس لیے بھی علی المرتضیٰ کو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہا جاتا ہے. جو خارجی تھے، آپ کے دشمن تھے، گستاخ تھے، انہوں نے استغفر اللہ یہ جملہ کہنا شروع کر دیا حضرت علی کا نام لے کے، سود اللہ وجہہ، کہ اللہ ان کے چہرے کو سیاہ کر دے. استغفر اللہ. تو اس کے مقابلے میں پھر امت نے اتفاق کیا کہ جب حضرت علی المرتضیٰ کا ذکر ہو تو کہا جائے کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ہجرت کی شب حضور کے بستر پر لیٹے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے یہ مانتے ہیں یہ واپس کر کے آنا ہے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سینکڑوں کلومیٹر دور مدینے تشریف لے جا رہے تھے. تو کہتے ہیں یہ جو مشرک میری جان کے درپے ہیں، ان کی چیزیں بھی میں قیمتی ساتھ ہی لے جاتا ہوں، لیکن ایسا نہیں کیا. آپ نے فرمایا کہ یہ فلاں فلاں کی یہ مانتے ہیں، یہ لوٹا کر پھر واپس آ جانا. اس میں بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلو ہے کہ آپ نے کسی کے اعتماد کو اور اعتبار کو ٹھیس نہیں پہنچائی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ 3 دن بعد قباء میں جب سرکار جلوہ گر تھے وہیں آ کے آپ سے مل گئے تھے ہجرت کے موقع پہ. حضرت علی کا نام ان کے والد صاحب نے علی رکھا تھا اور والدہ نے کیا نام رکھا تھا؟ حیدر. حیدر کا مطلب ہے شیر. کنیت آپ کی ابو الحسنین بھی ہے اور ابو تراب ہے. ابو تراب کا لفظی مطلب کیا ہے؟ لفظی ترجمہ تو بنے گا مٹی کا باپ، لیکن جو عربی میں کنیت کے قواعد ہیں ان کے لحاظ سے ابو کا ہر جگہ ترجمہ باپ نہیں ہوتا. جیسے ابو ہریرہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اگر لفظی ترجمہ کریں تو بلی کا باپ ہوگا نا، لیکن نہیں. آپ بلی سے کھیل رہے تھے تو حضور نے آپ کو پکارا یا ابا ہریرہ، تو اس سے ان کی کنیت ہو گئی کہ بلیوں سے پیار کرنے والا. تو اسی انداز میں ابو تراب کا مطلب ہوگا مٹی والا. اعلیٰ یہاں معجز میں کہتے ہیں اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، وہ حیدر کرار جو مولا ہے ہمارا، وہ حیدر کرار جو مولا ہے ہمارا. دیکھو اعلیٰ حضرت نے ہر جگہ کوئی نہ کوئی نکتہ بیان کیا. تو ابو تراب کنیت سے حضور نے پکارا تھا ان کو، تو حضرت علی اس بات سے بہت خوش ہوتے تھے کہ ان کو ابو تراب کہہ کر پکارے. اچھا، اب اس کا سبب کیا تھا کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس تشریف لے گئے. پوچھا علی کہاں ہے؟ اس کی کچھ ناراض ہو کے مسجد میں چلے گئے. سرکار ان کو منانے کے لیے مسجد تشریف لے گئے. تو آپ اس وقت مسجدوں کے فرش کچے ہی ہوتے تھے، مٹی کے، مٹی پر لیٹے ہوئے تھے. سرکار تشریف لائے، ان کو اٹھایا اور جو مٹی لگی ہوئی تھی نا کپڑوں کو، ان کو جھاڑتے ہوئے فرمایا یا ابا تراب، یا ابا تراب، یعنی اے مٹی والے، اے مٹی والے. تو اس طرح سے ان کو فرمایا. اس وقت سے آپ کی یہ کنیت ہو گئی ابو تراب. اچھا، نام پاک کیا ہے؟ علی. کیا نام ہے؟ علی. اللہ کا بھی نام ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اوپر ہے یہ صدق اللہ العلی العظیم. بہرحال ہمارا مدعا تو حاصل ہے کہ علی
اچھا اس طرح آپ 99 نیم ہے نا، ان میں بھی آپ دیکھیں یہاں پہ علی ہوگا، اور ان کی فضیلت پتہ کیا ہے؟ یہ بھی سن لیں، بخاری میں حدیث ہے، ادھر ادھر سے نہیں، بخاری شریف میں من احصاها فقد دخل الجنہ، جس نے اس کو یاد کر لیا جنت میں داخل ہو۔ علی، علی اللہ کا بھی نام ہے، حضرت حیدر کرار کا بھی نام ہے۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مطلب داتا کو داتا نہ کو داتا اللہ ہے، حالانکہ داتا 99 نیمز میں نہیں ہے، یہ امت کو مشرک بنا رہے ہیں، زیادتی ہے نا، کہ علی حضرت حیدر کرار کا نام ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلط نام بدل دیا کرتے تھے، تو اگر یہ نام رکھنا منع ہوتا تو حضور فرماتے کہ اے علی یہ تو اللہ کا نام ہے، زیادہ تمہارا نام نہیں ہونا چاہیے، نہیں، ان کا نام قائم رکھا علی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اشتراک لفظی سے شرک نہیں ہوتا کہ مشترک لفظ ہو جائے، ہاں جو اللہ کے اسماء ذاتی جیسے اللہ، یہ نام نہیں رکھا جا سکتا کہ یہ ذاتی طور پر اس کا نام ہے۔ باقی صفاتی نام میں چند ایسے ہیں جیسے قیوم ہے، یہ بندے کا نام نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور بھی کچھ ناموں کی تصریح اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں کی ہے۔ باقی علی جو ہے یہ بندوں کے نام بھی ہے، اللہ کا نام بھی ہے۔ اب اس میں تعویل یہ ہوگی کہ اللہ علی ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ ذاتی طور پر علی ہے، اس کو کسی نے بنایا نہیں ہے، اور حضرت حیدر کرار علی ہے تو وہ رب کے بنانے سے علی ہے، خود سے نہیں ہے، ذاتی طور پر نہیں ہے، اللہ نے ان کو بلندی سے نوازا۔ علی کا مطلب ہے بلندی والا، علی کا مطلب کیا ہے؟ بلندی والا۔ تو اس لیے اشتراک لفظی سے یہ میں نے چلتے چلتے ایک اشارہ کیا ان لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے جو بات بات پر شرک کے فتوے داغ دیتے ہیں۔ اب آگے چلیے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ باب مدینۃ العلم ہیں، حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب وہ علم کی کیفیت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھوں، کتنی آیتیں ہیں سورۃ فاتحہ کی؟ 7 آیتیں ہیں۔ فرماتے ہیں سورۃ فاتحہ کی اگر میں تفسیر لکھنے پہ آؤں تو میں اتنا لکھوں کہ 70 اونٹوں پر لادا جائے، اتنے وہ رجسٹر ہوں کہ ایک اونٹ پر ہی لادا جائے۔ اب یہ دیکھو یہ ایک کتاب ہے، کتنی باری ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ اتنا میں لکھوں کہ 70 اونٹوں پر بار ہو، 70 اونٹوں پر لادا جائے۔ جس کے علم قرآن کا عالم یہ ہے کہ قرآن پاک کی 7 آیتوں کی تفسیر کرتے ہوئے 70 اونٹوں کو بھر دے، تو پورے قرآن پاک کی اگر تفسیر لکھنے میں آئے تو وہ کتنی تفسیر ہوگی؟ یہ آپ کے علم قرآن کا عالم۔ اب مقصود صرف اشارہ کر رہے ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ ایک میں ایگزامپل دیتا ہوں، ایک یہودی نے آپ سے سرے راہ بائی دی وے سوال کیا کہ علی آپ کہتے ہیں ہر چیز قرآن پاک میں ہر چیز ہے، تو آپ کی داڑھی اتنی وسیع اور ریس اور اتنی گھنی ہے اور میری داڑھی کے چند وار ہیں، اس کا ذکر بھی کہیں قرآن پاک میں ہے؟ مقصد ہے ایک کیا مذاق کرنا، مسخری کرنا، یہ ہے نا، ورنہ ایسے سوال تو کرنے بنتے نہیں ہے نا، کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ حضرت علی عاجز آ جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ اس کا ذکر کہیں نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے کہ آپ کی داڑھی جو ہے، اس سے معلوم ہے حضرت علی المرتضیٰ کی داڑھی پوری مٹھی تھی اور سینہ اقدس پہ پھیلتی تھی، تو ہمیں بھی یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس نے کہا جی آپ کی داڑھی بڑی گھنی ہے، میری تو چند بال ہے، تو اس کا ذکر آپ کہتے ہیں قرآن پاک میں ہے ہر چیز کا، تو یہ کیا اس کا ذکر بھی ہے؟ ہاں ہے۔ کہاں پہ؟ کہا دیکھو اللہ پاک فرماتے ہیں والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ فرمایا جو پاک زمین ہے، والبلد الطیب، جو پاک زمین ہے اس پہ کھیتی خوب ہوتی ہے، اور جو ناپاک زمین ہے اس پہ کھیتی نہیں ہوتی سوائے چند گھاس پھوس کے، اور کوئی کھیتی نہیں ہوتی۔ تو فرمایا میری ٹھوڑی پاک ہے
اس پہ کھیتی خوب ہو گئی ہے، تیری ناپاک ہے اس لیے اس پہ کوئی کھیتی نہیں ہوئی۔ اچھا یہاں پر میں رک کر ایک بات اور بتاؤں، حضرت علی المرتضیٰ، آپ مسکرائے نا، اللہ آپ کو مسکراتا رہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب کسی کو مسکراتا دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں، اضحک اللہ سنک۔ اب اگر یہ یاد نہیں ہوتی تو اس کا ترجمہ ہے اللہ تمہیں ہمیشہ مسکراتا رکھے، یعنی غم تیرے پاس نہ آئے۔ اب دیکھو آج لوگ کسی کو ہنستا ہی نہیں دیکھ سکتے، لیکن حسد نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کیوں ہنس رہا ہے، کیوں خوش باش ہے، میں تو بڑا ٹینشن میں ہوں، یہ کیوں خوش ہے، نہیں کہنا چاہیے کہ یار چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم غم میں لیکن یہ خوش ہے، یہ خوش ہی رہے۔ یہ اس سے معلوم ہو کہ انسان میں حسد نہیں ہونا چاہیے، حسد جو ہے بڑا منفی جذبہ ہے، اسلام کہتا ہے یہ دل سے نکالو، جب کسی کو ہنستا دیکھو تو اس کو کہو کہ اسے دعا دو کہ اللہ تمہیں ہمیشہ مسکراتا رکھے، اور اگر مسنون دعا یاد کر لے اضحک اللہ سنک تو یہ اور اچھا ہے، یہ مسنون دعاؤں میں آ جاتا ہے نا، کہ یہ الفاظ بھی وہی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ادا ہوئے۔ بلکہ ایک اور بات بھی آپ کو بتاؤں، حدیث پاک میں ہے کہ خندہ پیشانی سے مسکرا کر اپنے مسلمان بھائی کو ملنا یہ صدقہ ہے، کہ مسافہ کرے نا تو ایسے نہیں کہ منہ پسور کے، منہ پھلا کے یا بڑے تکبر سے، نہیں، خوش ہو کے مسکرا کے مسلمان بھائی سے ملے تو یہ صدقہ ہے۔ تو آج کے مہنگائی کے دور میں تو یہ نعمت ہے کہ لوگ بلوں سے ہی پریشان ہوئے پڑے ہیں، تو صدقہ کیسے کریں گے؟ صدقہ بلائیں ٹال دیتا ہے، صدقہ تو بلائیں ٹالنی ہے، بڑی بڑی بلائیں اتر رہی ہیں پاکستان میں، خاص طور پہ بڑی بلائیں مسلط ہو گئی ہے قسم قسم کی، تو اب صدقہ دیں گے تو ٹلے گی، تو صدقہ کہاں سے دیں، جیب خالی ہے۔ تو دیکھو نبی پاک کی تعلیمات کتنی پیاری، فرمایا مسلمان بھائی کو مسکرا کے ملو صدقہ۔ چلو یہ صدقہ تو مفت ہو سکتا ہے کہ نہیں، کہ اپنے مسلمان بھائی سے ملے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، صاحب مسکرائے، صدقہ۔ اللہ کرے اس کی برکت سے بلائیں ٹال جائے، لوگوں کی جیبیں بھر جائے، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کریں، اپنی ضرورتیں بھی پوری کریں، کہو آمین۔ حضرت علی المرتضیٰ میں خوش طبعی بھی تھی۔ اب یہ بھی میں بات بتا، ہجرت کر کے آئے نا قباء میں، آپ کو پرانی تکلیف تھی شعب چشم کی، آنکھیں آپ کی بہنا شروع ہو جاتی، کئی لوگوں کو کوئی مسئلہ خاص طور پہ ہو جاتا ہے نا، تو آپ کو پرانی تکلیف تھی، یہاں تک کہ جب آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد پہلی محفل ہوئی نا، حضور نے اپنے رشتہ داروں کو بلایا، وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ اس کے تحت آپ نے اپنے رشتہ دار بلائے تھے بنو ہاشم کے، اس میں آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ مجھے ذمہ داری ملی ہے، کون کون میرا ساتھ دے گا؟ یہ توحید کا اعلان کرنے میں، دین اسلام کی تبلیغ میں سب خاموش رہے، اور ابو لہب نے بڑے غلط جملے کہے جو یہاں میں دہرانا نہیں چاہتا، حضور کا سگا چاچا تھا لیکن اس نے بہت غلط باتیں کی۔ اس موقع پہ حضرت علی کھڑے ہوئے اور یہ کہا کہ اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، میری عمر کم میں، اور مجھے عشوب چشم کی بھی تکلیف ہے، لیکن اس کے باوجود یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ ہوں۔ یعنی رشتہ داروں کی مجلس میں بڑے بڑے خاموش رہے، سارے ہی چپ، اور ابو لہب نے بکواس کی، لیکن حضرت علی کھڑے ہوئے رشتہ داروں میں کہا کہ یا رسول اللہ میں آتا، اس وقت بھی کہا کہ مجھے عشوب چشم بھی ہے، یعنی آنکھیں جس میں بہتی ہیں، دکھتی ہیں۔ اب سفر کر کے جب ہجرت کر کے مدینے پہنچے، سرکار قباء میں تھے، یہاں حاضر ہوئے نا تو ایک آنکھ بہ رہی تھی، تو اتفاق سے دسترخوان پر کھجورے تھے، تو آپ نے کہ سفر کر کے آئے تھے تو کھجورے کھانے لگے۔ کسی وہاں اس وقت مشہور تھا، اللہ بہتر جانتا ہے صحیح ہے کہ غلط ہے، کہ عشوب چشم والے کو کھجور نہیں کھانی چاہیے۔ انہوں نے کہا بھائی تمہاری آنکھ بھی بہ رہی ہے اور تم کھجورے کھا رہے ہو، نہ کھاؤ۔ آپ نے فرمایا جو آنکھ ٹھیک ہے نا اس طرف سے کھا رہا۔ تو اس طرح سے آپ کے مزاج میں خوش طبعی بھی تھی۔ اسی طرح کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام کھجور کھا رہے تھے، کھجور مدینے کا پھل ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے، قسم قسم کی کھجوریں وہاں کی ہیں، سبحان اللہ، دعا کرو اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ کھجوریں کھا رہے تھے تو سارے آپ کے سامنے اتفاق سے گٹھلی رکھ رہے تھے۔ جب کھا چکے نا تو کسی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ دیکھیں سب سے زیادہ کھجوریں علی نے کھائی۔ اب آپ نے انکار نہیں کی بلکہ آگے سے بات کر دی
اب کتنی خوبصورت بات ہے. یا رسول اللہ ٹھیک ہے یہ فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ کھجوریں میں نے کھائی ہیں، لیکن یہ بھی کھا رہے تھے، ان کے سامنے کوئی گٹھلی نہیں، اس کا مطلب یہ گٹھلی سمیت ہی کھا گئے. میں نے تو چلو گٹھلیاں باہر رکھ دی ہے نا، یہ سارے گٹھلی سمیت ہی کھا گئے. تو اس طرح سے آپ کے مزاج میں خوش طبعی تھی، تو یہ ہونی چاہیے کہ بندہ ذرا فریش بھی ہو جاتا ہے. ہر وقت منہ بسورے رہنا اچھی بات نہیں ہے. اسی طرح ایک علمی بات بھی ہے، شاید مولانا حضرت عباس صاحب سمجھ پائیں، آپ بھی کوشش کریں، غور کریں تو بات ہو جائے گی کہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق کے درمیان آپ تھے اور کہیں جا رہے تھے، چل رہے تھے، تو یہ دونوں حضرات راز قد تھے، حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق، اور درمیان میں حضرت علی تھے. تو انہوں نے کہا اے علی آپ ہمارے درمیان اس طرح سے ہیں جیسے لنا میں نون ہوتا ہے. لنا کا مطلب ہے، عربی کا لفظ ہے لنا، لام نون الف. اگر لکھے نا تو نون درمیان میں آتا ہے نیچے، لام اوپر ہے اور نون الف نہ بھی، اور درمیان میں نون ہے. تو کہا اس طرح سے آپ ہمارے درمیان ہے جیسے لنا میں نون ہوتا ہے. تو لنا کا مطلب ہوتا ہے ہمارے لیے. لنا کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کہتے ہیں وغفر لنا، لنا کہتے ہیں نا. تو آپ نے اس پہ کیا بات کی؟ آپ کہا چلو ٹھیک ہے بھئی، آپ کہہ رہے ہیں لنا میں نون کی طرح ہوں، لیکن اگر نون کو نکال دیں بیچ میں سے تو پھر کیا بنے گا؟ لا. لا کا مطلب ہے نہیں. تو میں اگر نہیں ہوں گا تو آپ بھی کچھ نہیں ہوں گے. میں ہوں تو آپ ہے لنا. میں اگر میں نون ہوں تو نون کو نکال دیں تو پھر لا رہ جائے گا. لا کا مطلب کیا ہے؟ نہیں. تو شکر ہے آپ بھی مسکرائے، اس کا مطلب ہے سمجھ گئے. حالانکہ یہ عربی کے لفظوں کی بات تھی، لیکن شکر ہے آپ کو عربی کا ذوق ہے تو آپ اس کو سمجھنے میں کامیاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ اس طرح سے علم دین میں آپ کو اور محبت اور ترقی عطا فرمائے. تو حضرات یہ مختصر سے وقت میں حضرت علی المرتضیٰ کی ساری شخصیت بیان کرنا ممکن نہیں ہے. دور حاضر کے لحاظ سے جو آپ کی سیرت کے چند اہم واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں.